بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا سبق سورۃ الماعون اور اس کے اندر جو مسائل ہیں ان کو بیان کرنا ہے۔ آپ اس درس کو سنیے، بہت بڑے مسائل ہیں اس کے اندر۔ انشاءاللہ العزیز جس انسان کے اندر اگر کچھ کمی کوتاہی ہوگی تو اس قرآن پاک کی آیات کو سن کر مومن بندہ اپنی زندگی کو تبدیل کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیے ذرا سورۃ الماعون کو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، بھلا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو۔ فذلک الذی یدع الیتیم، اس شخص کا حال تو یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ وہ مسکین کے کھانے پر دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور ماعون کو بھی وہ روکتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، یہ تو آپ نے قرآن پاک کی اس سورت کا ترجمہ سن لیا۔ اب ذرا اس کی تشریح بھی دیکھیے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یتیم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یتیموں کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیموں کے مال کو کھاتا ہے گویا کہ وہ اپنے منہ پر آگ کے انگارے بھرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بندہ قیامت کے دن جب یہ لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے تو ان لوگوں کے پیٹوں میں آگ کے انگارے ہوں گے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج کے موقع پر گیا تو میں نے دیکھا کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کے منہ پر آگ کے انگارے داخل کیے جا رہے تھے، اس طرح کے عذاب میں وہ مبتلا تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا محبوب تیری امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھائیں گے، جو یتیموں کا مال دبائیں گے، گویا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے داخل کر رہے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم، اس شخص کا حال تو یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دھکے دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کا مال ہڑپ کر لیتا ہے اور اس پر ظلم کرتا ہے، ظلم اور تشدد کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے مال کا مطالبہ کرتا ہے اس سے ڈانٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہری بھی یہ شمار ہو سکتا ہے کہ جس طرح ایک آدمی دوسرے کو دھکے دیتا ہے یہ دھکا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے حق کو دبا لینا، اس کے حق کو کھا لینا اور اس کے مال کو ہڑپ کر لینا۔ اگر وہ کسی چیز کا مطالبہ کرے تو آگے سے اسے ڈانٹنا، یہ ہے دھکا۔ اور فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، ایک تو خود خرچ نہیں کرتا یتیم پر، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی روکتا ہے، نہیں ان پر خرچ نہ کرو، یہ تو بہت اچھے خاصے لوگ ہیں اور ان کے پاس مال ہے، سب کچھ ہے۔ یعنی اس طرح کے لوگوں کا جو ہے ذہن مشتعل کرتا ہے، ان کا ذہن خراب کرتا ہے، نہ خود خرچ کرتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی روکتا ہے کہ ان پر خرچ نہ کرو۔ حاضرین و ناظرین، یتیم کے بارے میں تقریباً قرآن پاک میں 20 آیات کے لگ بھگ آیات ہیں کہ اللہ جل شانہ نے یتیم کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ میں اجمالاً ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں، اگر کہیں قرآن پاک کا ترجمہ آپ کو مل جائے تو آپ وہاں اس کا صرف ترجمہ دیکھ لینا کہ ترجمے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا۔ سب سے دیکھیے قرآن پاک کی پہلی آیت ہے سورۃ بقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیم کا تذکرہ ہے۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیت سورۃ بقرہ 22واں رکوع ہے
وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، یتیم کا تذکرہ آ گیا ہے۔ تیسری آیت ہے سورۃ البقرہ رکوع 26واں رکوع ہے، فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى، اور چوتھی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، یہ بھی سورۃ البقرہ ہے، 27واں رکوع ہے، اور سورۃ النساء ہے، پہلا رکوع ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور چھٹی آیت وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہ بھی سورۃ النساء ہے، رکوع نمبر 1 ہے، اور 7ویں آیت وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور اسی طرح وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، آخر تک، یہ بھی سورۃ النساء ہے، پہلا رکوع ہے، اور 8ویں آیت وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، سورۃ النساء ہے، پہلا رکوع ہے، 9ویں آیت إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، یہ بھی سورۃ النساء ہے، پہلا رکوع ہے، 10ویں آیت وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یہ بھی سورۃ النساء ہے، 24 چھٹا رکوع ہے، اور 11ویں آیت وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ بِالْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الَّتِي، سورۃ النساء ہے، 19واں رکوع ہے، اور 12ویں آیت وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، سورۃ النساء 19واں رکوع ہے، اور 13ویں آیت وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورۃ انعام 19واں رکوع ہے، اور 14ویں آیت سورۃ بنی اسرائیل 4تھا رکوع ہے، اور 15ویں آیت ما افاء اللہ علی رسولہ، سورۃ الحشر پہلا رکوع ہے، اور 16ویں آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، اور یہ سورۃ الدار پہلا رکوع ہے، 17ویں آیت کلا بل لا تکرمون الیتیم، سورۃ الفجر ہے، پہلا رکوع ہے، 18ویں آیت او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور سورۃ البلد پہلا رکوع ہے، اور فرمایا 19ویں آیت الم یجد کا یتیما فآویٰ، اور 20ویں آیت یہ سورۃ الضحیٰ کی ہے، 20ویں آیت فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ بھی سورۃ الضحیٰ ہے۔ حاضرین و ناظرین، یہ 20 آیات اللہ جل شانہ نے یتیم کی اہمیت کو اس کے اندر بیان کیا ہے، مختلف انداز میں فرمایا خرچ کرنا ہے تو یتیم پر کرو، اگر کچھ دینا ہے تو یتیم کو دو، اس کو دھکے نہ دو، اس کو ڈانٹو نہیں، اس کو مختلف قسم کی جو ہے آیات کو اللہ جل شانہ نے بیان کر کے بتایا ہے کہ یتیم کا خاص خیال کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب دنیا کے اندر پیدا کیا ہے تو یتیم بنا کر پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ پاک نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی بچپن سے گزاری ہے اور یتیمی کی زندگی گزاری ہے، تو اس حالات میں اللہ جل شانہ نے اس طرح کے حالات کو دیکھتے ہوئے قرآن پاک کی آیات کو بیان فرمایا اور یتیم کے فضائل کو بیان فرمایا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یتیم کی پرورش کرتا ہے، یتیم کا خاص خیال کرتا ہے، فرمایا قیامت والے دن وہ بندہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، یہ 2 انگلیاں ہیں بالکل ملی جلی ہیں، درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، یعنی جتنا یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر یتیم کی پرورش کرتا ہے، اس کا خاص خیال کرتا ہے، قیامت والے دن میرے ساتھ وہ اتنا قریب کھڑا ہوگا، یعنی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا، رشتہ دار بھی ہے، یتیم بھی ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے اور باقی رہا یہاں آخر میں جو ہے نمازوں کی ہلاکت کے بارے میں، نمازیوں سے فرمایا وہ نمازی مراد ہیں جو اپنی نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی مختلف آیات ہیں، کہیں اللہ نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا، پوچھیں گے جنتی لوگ جہنم سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آئے، وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جو بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قیامت والے دن اللہ پاک ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اور دوسرا اس آیت کے اندر فرمایا کہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ دکھلاوے سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہاں پڑھتے ہیں، اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو یہ آگے پیچھے جہاں لوگ نہیں ہوتے یہ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بالکل جو ہے پڑھتے نہیں ہیں۔ اب ظاہراً لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جہاں کہیں تنہائی میں جاتا ہے، تنہائی اختیار کرتا ہے تو وہاں اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور آخر میں فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ماعون کو بھی روکتے ہیں، یعنی بعض ایسے بدبخت اور بخیل قسم کے لوگ ہیں جو ماعون کو بھی روکتے ہیں۔ ماعون کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا،
ایک دوسرے کا تعاون کرنا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. جیسے محلے میں ضرورت پڑ جاتی ہے گھروں میں کہ ایک عورت کو اگر ضرورت پڑ گئی کسی گھر سے سوئی منگوائی، یہ ادنا چیز بھی نہیں دی اس گھر والوں نے. اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی دیگچی کی، وہ دیگچی بھی نہیں دی. چمچ کی ضرورت پڑ گئی، نمک کی ضرورت پڑ گئی، ماچس کی ضرورت پڑ گئی. معاون سے مراد مختصر سی چھوٹی سی ادنا سی چیزیں ہیں. اگر یہ ادنا سی چیزیں بھی خرچ نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ لوگ بدبخت اور کم بخت انسان ہیں جو ادنا سی چیز کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اتنا کم از کم ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کو اس چیز کا ذہن بنائیں، اس چیز کی ترغیب دیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے لیے جو ہے دوسروں کو دے دینا ثواب ہوتا ہے، اس سے انسان کی زندگی بنتی ہے. ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا. یعنی ان لوگوں کی نحوست، ان لوگوں کا بخل بیان کیا ہے جو اللہ کے راستے میں بالکل مال ادنا سا خرچ بھی نہیں کرتے. بڑا تو بڑا، ادنا بھائی ادنا چیز بھی. اب سوئی کس کے گھر میں نہیں ہے، اگر منگوایا ہے بس نہیں دینی. اور اسی طرح ماچس کی ہے، چھوٹی سی چیز ہے، 5-10 کی چیز ہے، اتنی سی چیز بھی ہم اللہ کے راستے میں لوگوں پر خرچ نہیں کرتے. تو لوگ سخاوت کرتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا اہمیت، ان کو کیا فضیلت بخشی ہے. دیکھیے ذرا فرمان سنیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخاء شجرۃ فی الجنہ فمن کان سخیا اخذ بغصن منها. فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جنت میں ایک درخت کا نام ہے سخاوت. پس جو شخص سخی ہوگا یعنی سخاوت کرے گا دنیا کے اندر، اس نے اس سخی درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا جس کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اگر فرمایا فلم یترکہ الغصن حتی یدخلہ الجنہ، وہ درخت کی ٹہنی اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک کہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گی. دنیا کے اندر اس نے سخاوت کی ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے، تو گویا کہ اس نے سخی درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیا. وہ سخی ٹہنی، درخت کی ٹہنی اس شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گی. آگے بھی سنیے حدیث کا دوسرا حصہ. فرمایا وَالشَّجَرَةٌ فِي النَّارِ، جہنم میں بخل کا ایک درخت ہے. فَمَنْ كَانَ شَحِيحًا أَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْهَا، جس نے دنیا کے اندر سخاوت نہیں کی اس نے جہنمی درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا. فَلَمْ يَتْرُكُهُ الْغُصْنَ حَتَّى يُدْخِلَهُ النَّارِ، یہاں تک کہ اس کو وہ ٹہنی جہنم میں داخل کر دے گی. یعنی وہ ٹہنی اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک کہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گی. تو دیکھیے حاضرین، اگر آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کریں گے تو یہ آپ نے بخل کے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا ہے. وہ ٹہنی آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک آپ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ بن زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شیطان کے ساتھ ملاقات ہوئی. شیطان سے پوچھا یہ بتا کہ تجھے دنیا کے اندر محبوب شخص کون سا ہے اور مبغوض شخص کون سا ہے. کس کے ساتھ جو ہے، شیطان سے پوچھا کس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے اور کس کے ساتھ تو بغض رکھتا ہے. ذرا سنیے، شیطان نے کہا مجھے وہ مومن زیادہ محبوب ہے جو بخل کرتا ہے، جو بخیل ہے وہ مومن زیادہ محبوب ہے اس شخص سے جو فرمایا کہ جاہل ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. وہ شخص مجھے زیادہ محبوب نہیں ہے، مجھے وہ محبوب ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، سخاوت نہیں کرتا. یعنی بخیل مجھے زیادہ محبوب ہے. مومن تو ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا. مجھے زیادہ محبوب ہے اس شخص سے جو جاہل ہے لیکن سخاوت کرتا ہے اللہ کے راستے میں. حدیث پاک کا بھی ایک مفہوم ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے اس طرح کی. فلما والا جاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل، والا جاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل. اللہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے جاہل سخی زیادہ محبوب ہے عابد بخیل سے. جاہل سخی سے مراد یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی بس صرف نماز ادا کرتا ہے لیکن سخاوت بہت زیادہ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ زیادہ محبوب ہے مومن عابد سے. مومن ہے، عابد ہے لیکن
میں بخیل ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، اس سے مجھے جائر سخی زیادہ محبوب ہے۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔